الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج نصاب النحو کا سبق نمبر 54 ہے اور ان مقدرہ کا بیان ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ عبارت کے اندر پڑھتے پڑھتے ہم مضارع پر نصب داخل کرتے ہیں، یعنی مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ مضارع عموماً تو 5 مرفوع صیغوں میں ہم سمپل پڑھتے ہیں اور وہی مرفوع صیغے جو ہیں وہ منصوب ہو جاتے ہیں۔ تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ منصوب ہوتے کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اچھا، لیعذبہم، یہ لیعذبہم ہونا چاہیے تھا، لیعذبہم کیوں ہے؟ تو اس کی وضاحت کرتے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ان مقدرہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان مقدرہ کا مطلب کیا ہے کہ ان موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ مقدر معنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں 6 مقامات کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ 5 مقام ایسے ہیں جہاں ان کا مقدر ہونا واجب ہے اور 1 مقام ایسا ہے جہاں ان کا مقدر ہونا واجب نہیں بلکہ جائز ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ مقامات بھی ذکر کیے ہیں جہاں ان موجود بھی ہو تو عمل نہیں کرتا، یعنی وہ نصب نہیں دیتا۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں کہ چند حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان میں سے کہیں ان کا مقدر کرنا جائز اور کہیں ان کا مقدر کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب پہلے وہ جگہ بیان کی جاتی ہیں جہاں ان کا مقدر کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، حتیٰ کے بعد حتیٰ اگر یہاں تک کے معنی میں ہو تو اس وقت ان کا مقدر کرنا واجب ہے، یعنی حتیٰ کے بعد ان مقدر واجب ہو۔ تو مثال انہوں نے دی الزم الدواء حتیٰ یتم شفائی، میں دعا کو لازم کر لوں گا یہاں تک کہ مجھے شفا مل جائے۔ اب یہ یتیمہ جو ہے یہ حتیٰ کے بعد ان مقدر اور اس کا مقدر ہونا واجب ہے، اس لیے ہے۔ نمبر 2، لام جحود کے بعد، جحود کہتے ہیں انکار، تو لام انکاری کے بعد۔ اب اس کی وضاحت انہوں نے یہ کی ہے جب کانا منفی، کانا یکون جو ہوتا ہے کانا منفی یا اس کے مشتقات کے بعد لام جحود آ جائے، کانا منفی ہو یا اس کے مشتقات ہوں دیگر، ان کے بعد لام جحود آئے تو اس وقت لام جحود کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب ہے۔ جسے مثال دے دی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو اب یہ لام انکاری ہے اور یہ لام جحود جو ہے یہ انکار کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عذاب دے، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب اس وجہ سے نہیں دیتا۔ تو یہ لام انکاری ہے، لام جحود ہے اور اس کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب ہے، اس وجہ سے ہم نے یعذبہم پڑھا ہے، یعذبہم نہیں پڑھا۔ نمبر 3، او کے بعد۔ اچھا، او مطلقاً نہیں ہے بلکہ او کے معانی ہوں گے مختلف جب یہ ان مقدر ہوتا ہے۔ جب او الا یا الا کے معنی میں، جب او الا یا الا کے معنی میں ہو تو اس وقت بھی ان کا مقدر کرنا واجب ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ ان او الا کے معنی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مثال ہے استمع کلام الاستاذ بالتوجہ او یتم کلامہ، آپ استاد کا کلام دھیان سے سنیے یہاں تک کہ ان کی بات مکمل ہو جائے۔ یہ او جو ہے یہ الا کے معنی میں، تو جب او الا کے معنی میں ہو تو او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور اس کا مقدر ہونا واجب ہے، لہٰذا او کے بعد یتیمہ اس وجہ سے پڑھا گیا کہ او الا کے معنی میں ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے جو یتیموں کو یتیمہ بنا گیا۔ اس کے بعد لَأَلْزَمَنَّكَ او تُؤْتِيَ مالی، اب یہ او الا کے معنی میں ہے، میں تجھے لازم پکڑ لوں گا، میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، الا
تو اتیا مالی کہ تو میرا مال مجھے دے دے، ٹھیک ہے۔ یہاں او الا کے معنی میں ہے، لہذا او جب الا کے معنی میں ہو، او جب الا کے معنی میں ہو تو اس وقت اس کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب ہے۔ نمبر 4 فا سببیہ کے بعد، فا سببیہ کے بعد، یعنی فا سببیہ کا مطلب یہ ہے کہ فا سے پہلے امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، عرض، نفی اور تحدید میں سے کوئی آ جائے اس وقت بھی ان کا مقدر ہونا واجب ہے، یعنی فا سببیہ کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب ہے۔ اچھا، اب فا سببیہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فا کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے فا سے پہلے والا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو فا سے ما قبل ما بعد کے لیے سبب بنتا ہے، اس لیے اس کو فا سببیہ کہتے ہیں، اور فا سببیہ کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب ہے۔ اور اس کی انہوں نے 7 مثالیں ذکر کی ہیں، 7 چیزیں بیان کی ہیں۔ گویا ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 5 ہیں جو یہاں مینشن کی گئی ہیں، اور 5 میں سے چوتھی کے تحت 7 ہیں، یعنی ٹوٹل آپ یوں کہہ لیجئے کہ 11 ہیں تقریباً۔ امر کی مثال انہوں نے دی، آتینی فاکرمک، آپ مجھے دو تاکہ میں آپ کی عزت کروں، تو فاکرمک فا سببی ہے۔ اب عزت کیوں کرنی ہے؟ جب تو نے ہمیں کچھ دینا ہے تو اس وقت ہم نے تیری عزت کرنی ہے، تو دینا سبب بن رہا ہے عزت کا، اس لیے فا سببیہ کے بعد ان مقدر ہے۔ فاکرمک کا نہیں کہا، فاکرمک کا کہا۔ نہیں، لا تظلموا علی الناس فتدخلوا فی النار، لوگوں پر ظلم نہ کرو کہ اس سبب سے تم دوزخ میں جاؤ، تو یہاں تدخلون ہونا چاہیے تھا، تو نون جو ہے یہ گر گیا جمع کا، کیونکہ ان پیچھے مقدر ہے۔ استفہام کی مثال، این صدیق کا فاصافحہ، تیرا دوست کہاں ہے میں تاکہ میں اس سے مصافحہ کروں، مطلب تمہارا دوست جو تمہارا دوست ہے میں نے اس سے مصافحہ کرنا ہے، تو پھر ما قبل سبب بن رہا ہے۔ پھر تمنی کی مثال انہوں نے دی، یا لیتنی کنت اجتہد فافوزا، یہ افوزا کیوں پڑھا گیا؟ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ تمنی ہے ما قبل فا کے، اور فا کے ما قبل جب تمنی ہو اور اس کے بعد والے کے لیے وہ سبب بن رہے ہو تو اس وقت یہاں افوزا پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ فا کے بعد ان مقدر ہے اور اس کا مقدر ہونا واجب ہے۔ نمبر 5 عرض، الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اب ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو، آپ کو خیر پہنچے یا آپ خیر کو پہنچ جاؤ۔ تو الا تنزلوا بنا، یہ الا تنزلوا بنا یہ ایک عرض ہے، اور آگے فا جو ہے وہ فتصیبو نہیں پڑھا، اب تصیبہ پڑھا، کیونکہ فا کے بعد ان مقدر موجود ہے۔ نمبر 6 نفی کی مثال، لم یحصل علم الدین فیصیر عالما، لم یحصل علم الدین فیصیر عالما، اس نے علم دین حاصل نہیں کیا، اگر کر لیتا تو عالم بن جاتا، تو وہ عالم نہیں ہے کیونکہ اس نے علم دین حاصل نہیں کیا۔ تو 7ویں نمبر پہ ہے ترجی، لعل زیدا یرحمنی فاحبہ، امید ہے کہ زید مجھ پر رحم کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگوں، یعنی محبت کی علامت رحم ہے، تو رحم ہوگا تو محبت ہوگی۔ تو یہ مثالیں دی ہیں فا سببیہ کے بعد ان کے مقدر ہونے کی، اور ان تمام صورتوں میں ان کا مقدر ہونا واجب ہے۔ نمبر 5 واو معیت کے بعد، یعنی وہ واو جو معیت کا معنی دے، اس کے بعد بھی ان کا مقدر کرنا واجب ہے۔ واو معیت سے مراد وہ واو ہے جو ما بعد اور ما قبل کو ایک ہی زمانے میں جمع کرنے کے لیے آتی، یعنی جو واو سے پہلے ہوتا ہے اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کو ایک ہی زمانے میں جمع کر دیتی، اور واو معیت کے بعد ان مقدرہ اسی صورت میں ہوگا، ان مقدرہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ واو سے پہلے امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح وغیرہ ہوں، اس وقت واو معیت کے بعد جو ہے ان مقدر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لا تأمر بالاحسان و تظلیم، لا تأمر بالاحسان و تظلیم، احسان کا حکم نہ کر اس طرح کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کرے، مطلب تو ساتھ نیکی بھی کرتا جا رہا ہے اور نیکی کا کہتا بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتا چلا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں واو جو ہے یہ معیت کے معنی میں۔ اچھا، آپ کو میں نے 5-7 اسباق پہلے یہ بولا تھا کہ اب جتنے بھی اسباق آ رہے ہیں یہ
کبھی کبھار استعمال ہوں گے، لیکن جب استعمال ہوں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل ازبر ہو جائیں گے اور اچھی طریقے سے یاد بھی ہو جائیں گے۔ تو جب کبھی ہم اجراء و صرف کی اب جب کلاس شروع کریں گے اس میں ہم باتیں کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہاں واو معیت ہے، تو کم از کم آپ کو یہ کنفرم تو ہونا چاہیے کہ واو معیت کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور یہ واجب ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب واو سے پہلے امر، نہیں، تمنی، ترجیح وغیرہ آ جائے۔ اب یہ 5 صورتیں انہوں نے بیان کی جن میں ان کا مقدر ہونا واجب ہے۔ اب بتانے لگے لام کئی کے بعد، اور لام کئی جو ہوتا ہے اس کے بعد ان کا مقدر کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، علام کئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو لام تعلیل بھی کہتا ہے، یعنی یہ علت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ما قبل کا سبب بیان کرتا ہے۔ فا سببیہ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ما قبل سبب بنے گا ما بعد کا، لام کئی جو ہوتا ہے یہ ما بعد کو سبب کے طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسے ذهبت الى المدرسة لأحصل علم الدین، میں مدرسے گیا تاکہ میں علم دین حاصل کروں، تو اب لأحصل یہ ان کو مقدر کر کے پڑھا، یہ بھی جائز، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ذهبت الى المدرسة لأن أحصل علم الدین، یعنی ان کو مقدر بھی کر سکتے ہیں اور ان کو مطلب ظاہر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کون سا ان ہوتا ہے جو فعل کو نصب دیتا ہے اور کون سا ہوتا ہے جو فعل کو نصب نہیں دیتا، تو بیان کرتے ہیں جو ان زنہ کے بعد واقع ہو، ان زنہ کے بعد، پہلی بات ان زنہ کے بعد واقع ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ انا سے مخفف ہو، انا سے مخفف ہو تو وہ ما بعد فعل کو نصب نہیں دیتا، جیسے زننت ان سیقوم، زننت ان سیقوم۔ اب کوئی آپ کے سامنے یہ عبارت پڑھے اور بولے آپ نے کہا تھا ان جو ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے، تو زننت ان سیکون، یہاں سیکون پہ جو پیش پڑی جا رہی ہے، رفع پڑا جا رہا ہے، تو سیکون کیوں نہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو زننتو کے بعد زنہ کے بعد ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انا سے مخفف ہے، اور اگر زننتو کے بعد آئے اور ان جو ہے وہ مصدریہ ہو تو نصب بھی دیتا ہے، ان مصدریہ نصب دیتا ہے، ان مخففہ جو مشددہ سے مخفف ہو وہ نصب نہیں دیتا، جیسے زننت ان تفوزا یہاں آ گیا۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں جو ان عالم علم یا اس کے مشتقات کے بعد آئے، جو ان علم یا اس کے مشتقات کے بعد آئے وہ ان نصب نہیں دیتا، جیسے عالم ان سیکون منکم مرضا، اس طرح کی اور دیگر مثالیں۔ یہاں نصب اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ ان مشددہ سے مخفف ہے، تو گویا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان جو ہوتا ہے جب وہ مخففہ ہوتا ہے مشددہ سے تو اس وقت یہ نصب نہیں دیتا، اور اگر وہ مصدریہ ہو تو پھر نصب دیتا ہے۔ تو ٹوٹل گویا 5 صورتیں بیان کی جن میں ان کا مقدر ہونا واجب ہے، جن میں سے چوتھی کے تحت پہ 7 صورتیں بیان کی، اور ایک صورت بیان کی جن میں ان کا مقدر ہونا جائز ہے، وہ ہے لام کئی کے بعد۔ تو آپ اس سب کو بار بار رپیٹ کریں، آگے مشق کو جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین بجاہ النبی۔